أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل. آپ کے سوالات کے جوابات لے کر ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ اسٹیڈیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالفتاح اسٹیڈیا مسجد کے. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ صاحب جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ اسٹیڈیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالفتاح اسٹیڈیا مسجد کے. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب جو کہ استاد الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالفتاح اسٹیڈیا مسجد کے. آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے. مفتی صاحب، اسلامی تعلیمات کے مطابق رہنمائی فرمائیں کہ انعامی بانڈ، اسٹاک ایکسچینج، بینکوں کے PLS اکاؤنٹ اور قومی بچت کے مراکز کے ساتھ سرمایہ کاری جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال میں جن 4-5 چیزوں کو پوچھا گیا ہے یہ سارے معاملات وہ ہیں جو روایتی مالیاتی اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں. انعامی بانڈز ہوں یا اسٹاک ایکسچینج کا کام ہو یا PLS اکاؤنٹ جو ہے یہ ہو یا قومی بچت اسکیم کے ساتھ معاملات، یہ سارے کے سارے جو روایتی مالیاتی ادارے ہیں، بینک یا قومی بچت کے مراکز یا اسی طرح دیگر، یہاں سر انجام دیے جاتے ہیں. اور مجموعی لحاظ سے ان تمام میں جو پالیسی کار فرما ہے وہ سود کی بنیاد پر معاملات کو چلانے والی پالیسی ہے. چنانچہ ویسے تو اس کا نام PLS اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ پروفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس نفع اور نقصان کو بھی سود کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے. اس لیے اس سے بھی بہرحال احتراز ضروری ہے. اسی طرح قومی بچت اسکیم میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ عموماً جو لوگ پینشن لیتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جمع پونجی وہاں جمع کروا دیتے ہیں، انہیں لگی بندھی ایک رقم دے دی جاتی ہے اور ان کی وہ رقم جو انہوں نے وہاں جمع کروا رکھی ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی کٹوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس کی اکثریت جوا اور قمار پر اور سود پر مبنی ہے. ہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو درست ہیں، مثلا شیئرز کی خرید و فروخت ہے، وہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے. چونکہ وہ سوال میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس کا ہم بھی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال اس کی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے تو شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت ہے. اور باقی جو انعامی بانڈز ہیں وہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سرکار کو جب رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو سرکار لوگوں کے ساتھ یہ پالیسی ان کو دیتی ہے کہ آپ ہمیں قرض دیں اور ہم آپ کو قرض کی رسید دے دیتے ہیں. یہ قرض کی رسید بانڈ کی شکل میں ہوتی ہے، یہ مختلف مالیتوں کے ہوتے ہیں اور اس حاصل شدہ قرض کو سرکار کسی بڑے مالیاتی منصوبے میں لگا کر اس سے ایک بڑا نفع حاصل کرتی ہے اور وہ نفع پھر قرض دینے والے لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے قرعہ اندازی کے ذریعے. اور لازمی نہیں ہے کہ تمام قرض دینے والوں کو ملے، بلکہ چند منتخب افراد تک وہ قرض وہ جو نفع ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ قرض دینے والا بھی اسی امید پر قرض دیتا ہے کہ مجھے شاید بہت بڑی رقم حاصل ہو جائے، اور کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اسے بڑی رقم حاصل ہو جاتی ہے. انعامی بانڈ میں جب انعام نکل آتا ہے تو بس اوقات بہت زیادہ رقم آدمی کو مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ہی رقم واپس ملتی ہے، کبھی بہت قلیل نفع واپس پلٹتا ہے. تو یہ ساری شکلیں سود اور جوے کے ساتھ ملتی ہیں، بلکہ بعض تو صریح طور پر انہی میں شامل ہے. اس لیے اس روایتی مالیاتی اداروں کے ساتھ وابستہ جتنی بھی اسکیمیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ بھی انہی میں سے ہے. اگلا سوال مفتی اسامہ زہدی صاحب سے ہے. مفتی صاحب، جعلی ڈگری پر نوکری حاصل کرنے والے کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے؟ اس نوکری سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ حلال ہوگی یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جعلی ڈگری کو حاصل کرنا شرعاً یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈگری کے حصول میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں،
اور یہ ڈگری جو ہے یہ مبنی ہے جھوٹ، خیانت، فراڈ اور دھوکہ بازی پر، اور بہت سارے حقداروں کی حق تلفی پر، تو اتنے سارے گناہوں پر یہ مشتمل ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے اور ممنوع ہے۔ اگر کسی نے ایسی ڈگری حاصل کی ہے جو جعلی ڈگری ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جعلی ڈگری لے کر وہ ملازمت کی تلاش میں نکلے یا نوکری کی تلاش میں نکلے، اس کے لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو مسئلے کا دوسرا جز ہے کہ اگر اس کو کوئی ملازمت ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، کیا جو تنخواہ اس کو ملتی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو اس بارے میں فقہاء نے ایک ضابطہ لکھا ہے کہ اگر یہ اس نوکری اور ملازمت کا اہل ہے، یعنی اس میں اس کی صلاحیت ہے اور یہ دیانتدار بھی ہے، تو اس کی جو ملنے والی تنخواہ ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور اگر یہ اہل نہیں، ویسے ہی جعلی ڈگری پر یہ ملازمت اس کو ملی ہے، یہ اس کا اہل نہیں، تو ایسی صورت میں ملنے والی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ اس کا اہل ہے لیکن دیانتدار نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، احکام شرعیہ جیسے فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ اور مباح کے بارے میں آپ سے رہنمائی مطلوب ہے اور ان کے احکام کے متعلق بھی آگاہ فرمائیں۔ فرض کہتے ہیں کہ جو قطعی الدلالت ہو، قطعی الثبوت ہو، اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو، چھوڑنا گناہ کا موجب ہو، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو، یہ فرض ہوگا۔ اور واجب کو آسان لفظوں میں یوں کہیں گے کہ جس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا گناہ ہے، اور اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ سنت ہے۔ اور سنت کو چھوڑ دینا، چھوڑنے کی عادت بنا لینا، اس میں تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کبھی کبھار سنت چھوڑ دی جائے، اور پھر اس میں سنت کی قسمیں نکل آتی ہیں، سنن ہدا، سنن زوائد ہے، جن سنتوں کی تاکید آئی ہے ان کے چھوڑنے پہ گناہ ہوگا عادت بنا لینے سے، لیکن اگر کبھی کبھار چھوڑا جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ باقی مباح شریعت میں کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب نہ ہو اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، اس کو مباح کہتے ہیں، جیسا کہ شکار کرنا وغیرہ۔ اور اسی طرح حرام یہ ہے کہ جس کا نہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شراب پینے سے منع کیا ہے، اب اس کا نہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا اگر کوئی حرمت کا انکار کرے کہ شراب کی حرمت کو تسلیم ہی نہ کرے، مانے ہی نہ، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کے ایک حکم کا انکار کیا ہے۔ باقی ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے یہ حرام تو نہیں ہوتا، لیکن حرام حکم میں حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنے والا گناہ گار ہوگا اور اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ باقی مکروہ تنزیہی جو ہے وہ چیزیں آداب میں آ جاتی ہیں، خلاف اولویت میں آ جاتی ہیں۔ یہ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے؟ ہاں جی، حرمت جو ہوتی ہے جی، اس کی حرمت بھی قرآن احادیث میں اس کی حرمت آئی ہے۔ تو حرام میں اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق رہ گیا؟ حرام اس کا فرق میں نے بتا دیا کہ حرمت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور مکروہ تحریمی کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ باقی گناہ میں بھی یہ فرق ہوگا کہ یہ حرمت جس کام سے روکا گیا اس میں اگر کرے گا تو بہت زیادہ گناہ ہوگا، اور مکروہ تحریمی میں ہے تو اس میں بھی گناہ ہوگا، لیکن اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا حرام
وہ منی عنہ کے کرنے پر ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں سردیوں میں سوئی گیس کی کمی ہوتی ہے، کیا ایسی صورت میں گیس پریشر کے لیے ہیٹ گن اور کمپریسر کا استعمال جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، جو مفاد عامہ کی چیزیں ہوتی ہیں اور ریاستی ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ہر آدمی کا حصہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس حصے کے وصول کرنے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ اپنے حق کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ فقہاء نے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ راستے پر چلنا سب کا حق ہے، لیکن راستے پر چلتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو راستے پہ چل رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کے لیے بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں تو اگر کمپریسر کو استعمال کیا جائے تو اس میں واضح طور پر آدمی اپنا حق تو کسی نہ کسی درجے میں وصول کرتا ہے، لیکن اس حق کی وصولی میں دیگر بہت سے لوگوں کو، قرب و جوار کے غیر محصور لوگ، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ایسے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو فقہاء نے واضح طور پر یہ ضابطہ لکھا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، جس طرح آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا اسی طرح آپ کسی دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ گیس کا پریشر کم ہوتا ہے، تو جب سب کے لیے کمپریسر کا استعمال کرنا منع ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، تو جتنی بھی گیس کسی کے حصے میں آئے گی وہ استعمال کر لے گا۔ اور ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ کمپریسر کا استعمال کرنا قانوناً بھی جرم ہے، یعنی ریاستی طور پر بھی اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو اس کا ارتکاب کرنا ایک ریاستی جرم بھی ہے، ملکی آئین کے تحت بھی جرم ہے، اس لیے اس سے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، بعض اوقات شوہر غلطی پر بیوی کو جسمانی سزا دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اسلام کے مطابق ہے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اگر عورت کی طرف سے کوئی غلطی نہیں اور شوہر ویسے ہی سزا دیتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو ایک مجرم ہے اور ایک غلطی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیوی اطاعت نہیں کرتی یا وہ نافرمان ہے یا نافرمانی کا شبہ ہے کہ آئندہ جو ہے یہ نافرمانی کا ارتکاب کرے گی، تو ایسی صورت میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نساء کی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اس سلسلے میں پہلا کام یہ ہے، فعظوہن، نرمی سے اسے سمجھائے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اسے بتائے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شوہر کی اطاعت کریں، آپ نافرمانی نہ کریں، اسے سمجھایا جائے۔ اگر وہ بات مان لیتی ہے اور اطاعت شروع کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ ختم۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتی اور نافرمانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر اگلا حکم ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ بستروں میں علیحدگی ہو جائے، یعنی اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، ان سلسلوں میں وہ بیوی سے علیحدہ ہو جائے۔ اچھا، اگر یہ دوسری ترتیب جو ہے یہ بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے اور نافرمانی کا سلسلہ جاری رہے تو تیسرا حکم پھر ضرب یضرب کا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر سزا دے سکتے ہیں، اس کو سزا دیں گے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ گھر کو جہاد کا میدان بنا لے اور ایسی سزا دے جیسے کہ دشمن کو سزا دی جاتی ہے، یا اس کو دشمن سمجھ لے، بلکہ اصلاح کے لیے وہ سزا دے، جو مناسب سزا ہے ایسی سزا دے۔ ایسی سزا کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی ٹانگوں کو توڑ دے، اس کے جو ہے ہاتھوں کو توڑ دے یا سر زخمی ہو جائے۔ ایسی صورت میں تو وہ پہلے سے امن کو تلاش کر رہا ہے، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، اسپتال بھی لے کے جانا پڑے گا پھر ایسی صورت میں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ جسم پر اثرات اس کے پڑ جائے، مطلب اس پر کوئی زخم لگ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، تو ایسی کوئی ضرب نہیں ہونی چاہیے، باقی مناسب سزا وہ دے۔ اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ
کہ اگر ایک گناہ گار مسلمان کے لیے توبہ کی کیا شرائط ہیں اور توبہ کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو غلطی کے بعد توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اور توبہ کی شرائط جو ہے، یہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے، قرآن کریم میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پکی توبہ کیجیے۔ پکی توبہ کا مطلب تفاسیر میں، کتابوں میں یہی بات ملتی ہے کہ ایک تو وہ گناہ کو چھوڑ دے، جس گناہ پہ بھی توبہ کی ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، اس کو اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جو لوگوں کے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، یا تو وہ صاحب حق سے معاف کروائے گا کہ جی یہ اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر وہ معاف کر دیتا تو فبیہا، اگر معاف نہیں کرتا تو پھر اس کا حق ادا کرے، جو اس نے دینا ہے وہ اس کا حق ادا کرے۔ تو یہ 2-3 چیزوں کا توبہ کے وقت جو ہے نا یہ خیال کرے، تو یہ توبہ کی شرائط ہے۔ اور توبہ کو توبہ ہی سمجھے، توبہ کو ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ توبہ کر لی اور پھر گناہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، نہیں، ایسے نہیں۔ اور پکی توبہ یہ 3 چیزیں، شرمندگی ہو اور گناہ کو بالکل چھوڑ دیں، اور جو حقوق العباد ہیں اپنے ذمے کسی کے وہ ادا کر دیں۔ اور حقوق اللہ کے لیے مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق اللہ کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اچھی چیز آپ نے پوچھ لی کہ اس کے ذمے میں واجب ہیں۔ مثال کے طور پر نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اس کے ذمے زکوٰۃ ہے، تو وجوبی احکامات اس کے ذمے ہیں، تو اس کی قضا اس کو کرنا پڑے گی، لیکن قضا کے ساتھ ساتھ وہ توبہ استغفار بھی کرے گا۔ حقوق اللہ کے جو ہے نا وہ یہ۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سائل سوال کرتے ہیں کہ میں نے مختلف کمپنیوں میں رقم انویسٹ کی ہے، آپ سے شریعت کی روشنی میں رہنمائی مطلوب ہے کہ زکوٰۃ انویسٹ رقم کی ادا کی جائے یا جو منافع حاصل ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو مختلف کمپنیوں میں رقم کو انویسٹ کرنا ہے، ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید سائل نے ان کمپنیوں کے شیئرز خرید رکھے ہیں۔ اگر صورت ایسی ہی ہے کہ ان کمپنیوں کے شیئرز خرید رکھے ہیں تو ان شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت ان کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے، لازمی سی بات ہے شیئرز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ باقی رہتا ہے، تو اس میں جو مارکیٹ ویلیو ان شیئرز کی بنتی ہے اس مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ باقی جو نفع ملتا ہے وہ تو ایک ذریعہ آمدن ہے اس شخص کا۔ اگر وہ رقم بھی جو اس کو آمدن میں حاصل ہوتی ہے، اس رقم کو بھی اگر وہ اپنے پاس جمع کرتا ہے تو پھر وہ بہرحال جمع شدہ رقم میں شامل ہو کر اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر وہ روزمرہ کے اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے وہ آنے والا پیسہ، تو اس شخص پر ان شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی نے 20 روپے میں ایک شیئر خریدا تھا اور آج اس شیئر کی قیمت 40 روپے ہے، تو جتنے شیئرز اس کے پاس ہیں ان کو اسی حساب سے ضرب کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر یہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نفع جو ملتا ہے وہ تو بڑی قلیل سی مقدار ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی 100 شیئر کا مالک ہے تو اس کو جو نفع مل رہا ہے تو وہ تو 5,000-6,000 روپے نفع ملے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ زکوٰۃ اس رقم پر ہے جو اس نے انویسٹ کر رکھی ہے اور اس کی اس وقت مارکیٹ میں جو ویلیو ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، ایک شخص نے بیوی کو کہا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، ایسی صورت میں میاں بیوی میں سے کس کی بات معتبر ہوگی؟ یہاں شوہر کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے طلاق کی دھمکی دی ہے، اور بیوی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، تو یہ دونوں کے قول میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہاں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہوں کو پیش کرے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہوگی کہ شوہر کو سمجھایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اسے بتایا جائے کہ اگر آپ نے ان کو 3 طلاقیں دی ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے 3 طلاقیں نہیں دی، حالانکہ آپ دے چکے ہیں، اگر آپ دوبارہ
وہ آپ کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہے تو آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے اور بہت بڑے گناہگار ہوں گے، یہ اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن اگر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ گواہوں کے سامنے اس نے مجھے 3 طلاقیں دی ہے۔ اگر انہوں نے گواہوں کو پیش کیا تو ایسی صورت میں عورت کا قول معتبر ہو جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے گواہوں کو پیش نہیں کیا تو شوہر سے حلف لیا جائے گا۔ اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، گویا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ حلف سے انکار کرتا ہے کہ میں نہیں اٹھاتا تو ایسی صورت میں پھر عورت کا قول معتبر ہوگا، گویا کہ 3 طلاقیں پڑ گئی۔ لیکن اس کے اندر ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر اس عورت نے اپنے کانوں سے سنا ہے شوہر سے کہ شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دی ہے اور اس کو پورا یقین ہے، اور اس کے بعد شوہر حلف بھی اٹھا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاقیں نہیں دی، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شوہر کو اپنے اوپر قدرت دے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ کوشش کرے تاکہ نکاح فسخ ہو جائے یا طلاق کی کوئی صورت ہو جائے، جدائی کی کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ مفتی صاحب جو انہوں نے یہ سوال پوچھا اس میں یہ بات ہے کہ اس نے کہا بیوی کا یہ بیان ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ اگر واقعتاً شوہر نے یہ بات کہی ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی تو اس میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ اگر یہ جملہ کہنے سے صرف ایک یہ جملہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی تو ایک طلاق واقع ہو جائے؟ طلاق بائنہ نہیں، طلاق ایک طلاق سری واقع ہو جائے۔